ہم نے روزے کے دوران لوگوں کو سڑکوں پہ جانوروں کی طرح لڑتے دیکھا ہے۔ روزہ غصہ نہیں سکھاتا۔ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں جو لوگ، ان کو کیوں نہیں غصہ آتا؟ اگر رمضان میں آ کے بھی آپ کو غصہ مینجمنٹ نہیں آئی تو روزے نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ کمزور مرد ہمیشہ بیویوں پہ غصہ کرتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے روزے میں ہے نا، وہ ایموشنل فاسٹنگ ہے۔ السلام علیکم ویورز، رمضان بیٹھک کی ایک اور نشست کے ساتھ میں موجود ہوں مائنڈ انجینئر علی کے ساتھ۔ سر، ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرے خیال میں شاید میرے بھی دل کے بہت قریب ہے اور ہر عام آدمی کی کہانی ہے کہ جی میں روزہ رکھیا تو اس کر کے میں غصے چ آ گیا، میں روزہ رکھیا اس کر کے میں جذباتی ہوں۔ مائنڈ نہ کرنا، میں ہو رہا ہوں ہے ٹھیک ہے، میں روزہ رکھیا۔ ہم نے روزے کے دوران لوگوں کو سڑکوں پہ جانوروں کی طرح لڑتے دیکھا ہے، گالیاں دیتے دیکھا ہے، اسپیشلی جب 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے آپ کی افطاری کے درمیان، سڑک پہ وہ طوفان بدتمیزی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، دکانوں پہ لوگوں کی لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے چیزیں لیتے ہوئے۔ پہلے من سموسے دے ہوئے۔ ہاں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ روزہ تو جس طرح ابھی ہماری ساری بات چیت ہوئی کہ روزہ تو کنٹرول نہیں، مینجمنٹ کا نام ہے۔ روزہ تو انسان کا دوسرے انسان کے لیے قربانی دینے کا نام ہے، صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجوہات ہے؟ کیا انسانی دماغ بھوک میں پاگل ہو جاتا ہے؟ میں اس کو نا اس جملے سے سٹارٹ کروں گا حمزہ کہ اف رمضان از میکنگ یو ایموشنل، ٹھیک ہے، اف فاسٹنگ، اگر روزہ رکھنے سے آپ ایموشنل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹ از بریکنگ یو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ٹیلنگ یو، اٹ از ایکسپوزنگ کہ آپ کو کس اپنی زندگی کے اسپیکٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو آپٹمسٹک سوچ سے نہیں، دیکھیں، اس کو ہم ریئلسٹک پہ سوچیں کہ آپ کیا اسے کہتے ہیں، پریشر کوکر ہے نا، جب سیٹی بجنا شروع ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا اندر کیا بن رہا ہے، صحیح بات، ابل گیا بھائی کھانے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے بھوک کنٹرول نہیں ہوتی تھی تو آپ کو روزے سے پتہ چل گیا، روزے نے ایکسپوز کر دیا۔ غصہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا، روزے نے ایکسپوز کر دیا۔ گالم گلوچ، روزے نے ایکسپوز کر دی۔ سو دس نیڈز ہیلنگ۔ رمضان ایکچولی آپ کے ایموشنز کو ہیل کرنے کا ٹائم ہے۔ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ، کیونکہ رمضان روزہ غصہ نہیں سکھاتا۔ بھائی انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں جو لوگ، ان کو کیوں نہیں غصہ آتا؟ کیونکہ سائنس کرا رہی ہے، وہ تو نہیں کہتے کچھ۔ دیکھو اللہ نے بڑا طریقہ بتایا ہوا ہمیں، کیا ہے، جب غصے میں آئے تو کیا کہیں، انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ ایک کوسچن، کیونکہ میں بھی آپ سے سیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا فاسٹنگ کے دوران، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے دوران ہمیں نہیں آتے غصے، یا ہم سائز سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ آن دا باڈی ہے، اٹ از ناٹ آن دا مائنڈ۔ جی ایبسلیوٹلی، میں ادھر ہی آ رہا تھا، کیونکہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں بھوک کے لیے تو ہم انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو کیونکہ کافی شیر حاصل گفتگو کی ہے اس بات پہ نا پہلے، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، اچھے کے ساتھ بھی، غالباً آیت نمبر 35 ہے، اچھے کے ساتھ بھی اور برے کے ساتھ بھی، بٹ یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو اگر روزے میں کوئی بندہ آپ کو آگے کچھ کہہ رہا ہے تو اللہ نے آپ کو بتا دیا انا صائم کہہ کے وہاں سے موو کر جاؤ، قالوا سلاما کہہ کے وہاں سے موو کر جاؤ۔ آپ وہ دونوں کام نہیں کرتے ہو، کیونکہ یہ میری انا ہے کہ میں تنہا ہی جیوں گا، تم اور کسی در پہ چلے جاؤ سہارو، میں ڈوب کے جو ابھروں تو میرا ساتھ نہ دینا، تنکوں کی طرح پانی میں بہ جانا کناروں، ٹھیک ہے۔ تو رمضان جو ہے نا، وہ لائک جو کاربونیٹڈ ڈرنکس کی بوٹل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، سوڈے شوڈے کی، ٹھیک ہے، ان کو جب آپ شیک کرتے ہیں تو کیا نکلتا ہے باہر؟ فوارہ نکلتا ہے، پورا غبار، ٹھیک ہے۔ وہ جو غبار ہے نا، آپ کو اس غبار کو ٹھیک کرنا ہے، جو آپ کے اندر کا گند ہے نا، آپ کو یہ پتا چل گیا اچھا یار یہ چیز مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ انسان سڑک سے سیکھتا، آپ تو سڑک والی اگزامپل دینے لگے۔ ایک اور بات یاد رکھو، جب بھی ہم کسی چیز کو ٹیسٹ کریں گے نا، ہم اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے۔ جب پریشر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز، کیونکہ میں انجینئر ہوں نا، تو انجینئرنگ میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جی ٹرسز، یہ جو اسٹریس بلڈنگیں بنتے ہیں نا، یہ اپنا بریجز کے اوپر ہم لوگ پریشر ڈالتے ہیں، لوڈ ڈالتے ہیں، اسٹریس ڈالتے ہیں، ٹینشن ڈالتے ہیں، ٹینسائل ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اتنا وزن اٹھا سکتی ہے، کیپیبلٹی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم وہ ٹیسٹ، ہم اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں کسی پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہاں بالکل، رائٹ۔ تو یار کم از کم برداشت کی لمٹ تو مجھے پتہ ہونی چاہیے، مجھے تو پتہ ہونی چاہیے، سیلف اویئرنیس ہے نا، کہ میرے رب مجھے بتا رہے ہیں کہ بیٹا تو اس سے بھی زیادہ برداشت کر سکتا ہے، بیٹا تو اس سے بھی زیادہ برداشت کر سکتا ہے، تیری یہ بھی لمٹ نہیں ہے۔ اور انسان بڑا فلیکسیبل ہے، بہت زیادہ فلیکسیبل ہے۔ وہ جوہر سے بھی پانی پیتا ہے، اگر اس کی وہ اپنی پی کے نا تو اس کی وہی بن جائے گی ریزسٹنس، ٹھیک ہے۔
کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ٹریگر آپ نہیں ہو. فار ایگزامپل کسی نے آپ کو ہارن مارا تو ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے، وہ آپ نہیں ہو. آپ اس سے بڑے ہو، آپ اس سے نکل سکتے ہو. لیکن جب آپ اس ہارن سے اٹیچ ہو جاؤ گے کہ جب بھی مجھے ہارن پڑے گا تو میں اسی موڈ میں تیری ایسی تیسی، ٹھیک ہے، دے مار دے 4.5. ٹھیک ہے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وہی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا سورہ حجرات والا، ان الظن، ٹھیک ہے، کہ بھئی بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہے. بالکل. تو گمان آنا برائی نہیں ہے، گمان پہ یقین کرنا برائی. اور یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے فوراً کہتے ہیں مجھے پتا ہے یار یہ دونوں جو پھر رہے تھے نا، اور یہ بابا اس لڑکی سے 10-20 سال کی لڑکی سے بڑا ہنس کے باتیں کر رہا تھا، باپ بیٹی ایسے باتیں کرتے دادا. اور کوئی روکے تو پتہ ہے کہتے ہیں وہ چھڑ دیو سانو سارا پتا ہے، سانو سارا پتا ہے. اور اس پہ اللہ کے میں نے وہ پہلے وعد کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے، پچھلی ایک ایپیسوڈ میں، کہ کبھی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں یا مجھے سب پتا ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی آپ کو ہرٹ نہیں کرتی. Life does not hurt you. Your interpretation does. آپ جو اس کے معنی دیتے لائف ہیں، دوبارہ کہیے گا، life does not hurt you, but your interpretation stabs you. ٹھیک ہے، پیچھے سے آپ کو خنجر مارتی، پیچھے سے آگے سے ہر جگہ سے مارتی ہے، کہ آپ جو سوچ لو گے نا وہی آپ کر جاؤ گے. اور پھر لوگ کہتے ہیں مجھے کہ جی یہ کیا سوچو. بھائی آپ الٹا سوچ کے الٹا بھی تو پا ہی رہے ہو نا، سیدھا سوچ لو. ٹھیک ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صلی اللہ علیہ ہے، وسلم، سب سے زیادہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں طاقتور ہے. کون ہے سب سے زیادہ طاقتور؟ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے، جو اپنے غصے پہ قابو پا لے، یا کہ میں اس کو کہتا ہوتا ہوں غصے کو مینیج کر لے. ٹھیک ہے، تو اگر رمضان میں آ کے بھی آپ کو غصہ مینجمنٹ نہیں آئی تو روزے نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. ٹھیک ہے، غصہ ایکچولی سمجھنے کی چیز ہے، غصہ آتا کیوں ہے. غصہ بذات خود کچھ نہیں ہے. غصہ ایک کور ہے ڈفرنٹ ایموشنز کے اوپر، انسیکیورٹی کے اوپر. غصہ کم علمی ہے تو میری ڈسرسپیکٹ نہ ہو جائے غصہ. فیئر ہے، ڈر ہے کہ مجھ اس سے پہلے کہ یہ مجھے کچھ کہے میں غصہ کر دوں. ٹھیک ہے، شیم ہے. ٹھیک ہے، کمزور مرد ہمیشہ بیویوں پہ غصہ کرتے ہیں. کیا؟ جی بالکل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا زور نہیں چل رہا ہوتا، وہ بیوی کے سامنے ایکسپوز ہونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ آواز اونچی کر لیتے ہیں. ظرف کے جو خالی ہے صدا دیتا ہے. سوچنے کی باتیں ہیں. نہیں، I disagree with you. اوکے، لیٹس ڈس ایگری. اس کی وجہ، اوکے، غصہ آپ نے کہا کہ آپ کا اندر کا غبار ہے یا جو بھی، لیکن یہ بھی تو بات ہے نا کہ کئی بار انسان دوسرے کو شاید اسی لیے تھوڑا غصے میں سمجھاتا ہے کہ اس کی غلطی کی اصلاح ہو. یار میں اور آپ کس کے فالوورز ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیوں نہیں غصے میں سمجھایا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نہ مانے تو بستر الگ کرو. بھائی غصہ تو نہیں ہے نا. نہیں، یہ غصہ تو نہیں ہے، اظہار ناراضی تو ہے. یار اظہار ناراضگی اور غصہ ہونا فرق ہے نا بھائی. ٹیکنیکس بتائی ہیں نا، رائٹ. انہوں نے کہا کہ مارو. نہیں، ہم وہاں پہ مارتے نہیں، مارتے. وہ کون سا غصہ ہے یار؟ وہ کون سا مرد ہے؟ وہ کون سی غیرت ہے؟ ٹھیک ہے، گالم گلوچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے ماں باپ کو ذلیل کریں گے، وہ تمہاری ماں کو کچھ کہتے تم اس کو قتل کر دو گے. ٹھیک ہے، دیکھو یہ میں نے ہم ایک ڈائریکشن دوسری میں چلے جائیں گے. ریئل اصل جو باتیں ہیں تو اصل جو اسٹرینتھ ہے نا، جو اصل طاقت ہے نا، وہ آپ کی زبان میں اور آپ کی اس میں نہیں ہے، وہ ان فلٹرز میں ہے کہ وہ بات آپ ایسے کرو کہ وہ اثر بھی جائے. ٹھیک ہے، شاید کہ اتر جائے ان کے دل میں میری بات، اور وہ بات بری بھی نہ لگے. میرے والد صاحب اللہ ان کا درجات بلند کریں مجھے کہتے تھے بیٹا تم اپنے بھائی کی طرح ہو جاؤ، علی تم بہت کڑوے ہو. میری ان کی آخری ملاقات جو ہے نا ایئرپورٹ پہ، اس کے بعد کوما میں چلا گیا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں کہنا کہ میں ابو ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ بھی تو سیدھی بات کہتے ہیں نا. کوئی لوگ کہتے ہیں حمزہ آپ کہتے ہیں نا سر میں بالکل سیدھی بات کہتا ہوں. میں کہ ابو آپ نے بھی ساری زندگی یہی کیا. تو مجھے کہنے لگے کہ علی مجھے ریگریٹ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر مجھے زندگی دوبارہ گزارنے کا اللہ موقع دے نا تو میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں گا، تمہاری میری طرح نہیں ہوں گا. کیونکہ تم جو بات کرتے ہو وہ اگلے کو چبھتی ہے، بری لگتی ہے. وہ جو بات کرتا ہے بات وہ بھی وہی کرتا ہے، لیکن وہ اگلے اس کو سمجھ جاتے ہیں. مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے ان سے کہا میں کہ ابو پھر مجھے بھی سیکھ لینے دیں. ٹھیک ہے، اس کو کچھ لوگ اس کو معذرت کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ کے والد صاحب نے بات کی، معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس بات کو لوگ کہتے ہیں ہپوکریسی. ہاں لیکن معاشرہ غلط کہتا ہے. اگر یہ ہپوکریسی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ میری پوری اسلامک ٹیچنگز پہ وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اٹھاؤ پورا میٹافوریکل ہے، بات وہی ہے لیکن میٹافوریکل ہے. وہ یہ نہیں کہتے
کہ وہ بات نہیں کہنی، اس بات کو کہنے کا انداز بدلنا ہے. میں کہوں حمزہ اوے تو جھوٹا ہے، ٹھیک ہے. ایک میں کہوں یار حمزہ کل وہ ادھر ایک فیصل صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے حمزہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے. دونوں باتیں ایک ہی ہیں، کون سی بری لگی ہے زیادہ؟ پہلی. دوسری بات بھی وہی کی ہے میں نے، ٹھیک ہے. لیکن وہ فیصل صاحب نے کہا ہوا ہے نا، کریکٹ. سو یہ چیز جو ہے نا، اس کو دیکھو، بات کرنے سے فرق نہیں پڑتا، بات کے وہ کہتے ہیں نا، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ نے کیا کہا ہے، بٹ اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کیسے کہا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ یو سے، بٹ اٹ ڈز میٹر ہاؤ یو سے. ٹھیک ہے. تو جو روزہ ہے نا، وہ ڈرامے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ڈرامہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. روزہ آپ کو ایموشنل فاسٹنگ سکھاتا ہے. اصل چیز جو روزے میں ہے نا، وہ ایموشنل فاسٹنگ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ روزہ رکھ کے مجھے کنٹرول نہیں رہتا، ٹریگرز جو ہیں وہ آپ کو انویٹیشن ٹو ہیل ہے کہ یار ہارن بجائے، اوکے مجھے اپنی اس چیز کو اب کنٹرول کرنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہارن بجے گا سکون میں آؤں گا. ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے کہتے ہیں اوے ادھر دیکھو پاگل، او جاہل، وہ کی جا رہے ہیں، ہم ان کو اعمال دے رہے ہیں اپنے. روزہ ایکسکیوز نہیں ہے ایکسپلوژن کی، پھٹنے کا نام نہیں ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جن پہ ہم ٹیمپر لوز کر جاتے. آل عمران، میں اس کے اوپر آیت پہ کوٹ کرتا ہوں، یہ آیت ہے والکاظمین الغیظ والی. ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا، یعنی کہ ایمان والوں کی، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے. تو ابن عمر تھے غالباً، انہوں نے کہا کہ میں اٹھ کے پیچھے چل پڑے. جا کے انہیں کہنے لگے کہ یار میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، 3 دن کی مہمان کی اجازت ہے، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کیوں کہا ہے. 3 دن رہے. 3 دن بعد انہوں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نمازیں میں آپ سے زیادہ پڑھتا ہوں، رات کی عبادت میری آپ سے لمبی ہے، قرآن میں نے آپ سے زیادہ پڑھا، تو آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ کو جنت کی بشارت مل گئی؟ یار مجھے بھی نہیں پتا، بٹ میں ایک شاید کام جو ہے وہ یہ کرتا ہوں کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے دنیا کے ہر انسان کو معاف کر کے سوتا ہوں. واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھوٹی بات نہیں ہے. بس یہ آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک وقت اللہ کب جزاک اللہ خیر، کب وقت گزرتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. لیکن جو سب سے اچھی چیز سیکھنے کو ملی ہے کہ جذبات پہ تو قابو شاید ہم پا لیں، لیکن معاف کرنا یہ تو میرے خیال میں رحمان کی صفت ہے، خدا کی صفت. خیال میں کیا ہے ہی ہو. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ویورز صرف یہ ہے کہ آج جو میں نے جو چیز سیکھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو تو کنٹرول کریں رمضان میں، لیکن سب سے بڑھ کر معاف کریں، کیونکہ خدائی صفت اپنانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس پہ جب عمل کرنا آ جائے تو اس سے خوبصورت عمل بھی کوئی نہیں ہوتا. امید ہے آپ کو یہ آج کا سیشن پسند آئے گا، لیکن اس ٹرانسمیشن کی کنٹینیوٹی ہم آگے جاری رکھیں گے، کیونکہ میری اور آپ کی، ہم دونوں کی رہنمائی آخرت کے لیے بہت ضروری ہے. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.